السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، عبادتوں کا مرکز، طاعتوں کا مرکز، معرفت کا مرکز، یعنی شہر امام حسین علیہ السلام کربلا مولا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے دن 25 صفر الحزن 1444 ہجری ہے، 22 سپتمبر 2022 عیسوی ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 966 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ خان جناب صالح رضا کربلائی صاحب، لاہور پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا میں آپ حاضر ہیں، جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ظاہر کی حسرت ہوتی ہے کہ کربلا مولا میں بتائے، کیونکہ اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، اپنے ثواب کے لیے، اور حق ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین علیہ السلام کو شب جمعہ میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے یاد کیا جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہی نجات کا سبب بنتی ہے۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ، بہت سارے زائرین آنا چاہتے تھے، بہت سارے زائرین آئے اور چلے گئے، تو ان کی طرف سے یعنی یہ چھوٹا سا شعر ہے بہت خوبصورت، سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ خاص طور پر وہ زائرین کے جو آنا چاہتے تھے آ نہیں سکے۔ تم اپنے دل میں کربلا کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں کربلا کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، ستارہ ہم سب کے، ان سب کے مقدر کا بھی جگمگائے گا۔ مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، ستارہ ہم سب کے مقدر کا جگمگائے گا۔ اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر کہ میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ حسرت کربلا وقار شاعری بھائی کا لکھا ہوا اور اپنا پڑھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہے دل کی حسرت، ہے دل کی حسرت، ہو جائے دید روزے کی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے۔ کتاب غم کا خلاصہ ہے ماتم شبیر، ہماری روحوں میں بستا ہے ماتم شبیر۔ بہشت اہل ولا کی، بہشت اہل ولا کی ہے وہ تیری بستی،
یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، بپا ہے تیری عزاداری ہر جگہ مولا، سبھی نے دیکھ کے کرتے ہیں یہ بکا مولا، وہاں بنا میں سکینہ، وہاں بنا میں سکینہ، ہم سب کو دیں پانی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، گرا تھا خاک پہ ہم شکل مصطفیٰ کا لہو، کہ آپ آج بھی روتے ہیں خون کے آنسو، بہائیں اشک وہاں، بہائیں اشک وہاں جس جا تھی لگی برچھی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے۔ بہت ہی غم کا جملہ ہے، جو ایک دن میں اجڑ جائے گھر قیامت ہے، ہیں بے کفن وہ کئی لاشیں، کیسی غربت ہے، وہاں نہ جانے کریں گے، وہاں نہ جانے کریں گے ہم کب یہ سینہ زنی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، چلایا پیاسے پہ حرمل نے گھوروں والا وہ تیر، سلا دیے گئے یوں پل میں اصغر بے شیر، پہنچ کے قبر پہ پرسا، پہنچ کے قبر پہ پرسا دیں آپ کو ہم بھی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، گواہی آپ کے پیاسوں کی لا الہ دے گا، عظیم تر ہے زمانے میں آپ کا سجدہ، سنا ہے خاک شفا میں، سنا ہے خاک شفا میں ہے زندگی سب کی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ مشی واپسی کر رہے ہیں کربلا سے نجف کی طرف، بہت ہی خوبصورت منظر ہے، نجف سے کربلا اور پھر کربلا سے نجف، یہ شاعر نے بہت خوبصورت سے جملات میں بند کیا ہے، اٹھا کے ہاتھ میں عباس سے دلاور کا علم، نجف سے کرب و بلا جانب ہم بڑھائیں قدم، وقار و صالح کی حسرت، وقار و صالح کی حسرت ہے، وقار و صالح کی حسرت ہے بس زواری کی، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے، یا ابن زہرا ہمیں کربلا بلا لیجئے۔ ایک کلام ہے میر حسن میر بھائی کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا، بہت خوبصورت کلام ہے، آپ کی اجازت کے ساتھ مومنین کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم،
اس میں انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ کس طرح سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو کہ ہم شکل نبی ہیں، ہم شکل رسول ہیں، اور جب بھی مولا فرماتے ہیں مجھے پیغمبر اکرم کی زیارت کا جو حسرت پیدا ہوتی ہے اور میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا. بہت ہی سخت مصائب ہیں یہ. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے. تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ. صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. بڑا ہی کٹھن جملہ ہے. مائیں سمجھ سکتی ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں. کسی کا جوان بیٹا جائے تو کیا گزرتی ہے. روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے. روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے. میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو.
ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایریاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اے تکلم وہ شام کوفہ کا طے ہوا ہوگا کس طرح سے سفر، اماں زینب سنبھالنا ماں کو، اماں زینب سنبھالنا ماں کو، کہتے ہوں گے سینہ سے یہ اکبر، اور ہوگا حسین کی لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعناهم اجمعین۔ طبیعتیں وجود انسان کا تھک جاتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا غم زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا۔ کربلا مولا میں چند مرتبہ آ چکے ہیں آپ؟ قبلہ تقریباً 5ویں بار ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ان زیارتوں کے اندر اس دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں بھی موجود ہیں، اور اس دفعہ کی کیفیت سننے میں یہی آیا کہ گزشتہ سب اربعینوں سے زیادہ رش گیدرنگ اس دفعہ تھی۔ کیسا لگا اس دفعہ آپ کو؟ آقا یہ سفر جو ہے نا یہ معنوی سفر ہے، یہ سفر کے لیے جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ جسموں کے سفر نہیں ہے، یہ روحوں کے سفر ہیں۔ بے شک، اس کے پیچھے جو ہے نا، اور آپ نہیں کرتے یہ سفر کروائے جاتے ہیں آپ سے، سبحان اللہ، قدم قدم پہ نجف سے نکلنا اور سوچنا، جو سوچنا وہ پورا ہونا، سبحان یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ، پھر لوگوں کا یہ کہنا اور میزبانی کی انتہا عرب کی ماشاءاللہ جو پورے مشیر کے سفر میں موقبین جنہوں نے لگائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے ہمارا لے لو اور خدارہ لے لو، سبحان پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے، بیٹیاں پانی لے کے کھڑی ہیں، بیٹے ٹیشو تک لے کے کھڑے ہیں، سبحان کیا چاہیے آپ کو؟ ٹوتھ پک سے لے کر آپ کو میکسیمم ہم کیا سوچ سکتے ہیں کیا چاہیے وہ سب ملتا ہے، سبحان یعنی کہ جملات میں نہیں، اسپیچ لیس ہے انسان یہاں پر آ کر۔ مادی اعتبار سے تو آپ نے ذکر کیا کہ ہر چیز یہاں پر ملتی ہے، معنوی اعتبار سے کیا پایا؟ قبلہ یعنی یہ وہ والا جملہ ہے کہ یقیناً مولا سے ملاقات تو ہوئی ہے، سبحان ہوئی ہے ملاقات۔ اب ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری وہ مولا متقیان کا دعا کمیل میں جملہ ہے کہ خدا میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، وہ ہمارے تحبس الدعا حبس قائم کیا ہوا انہوں نے، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے حواس میں انہوں نے جو ہے نا وہ گناہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم نہیں پہچان پائے اپنے مولا کو، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یعنی یہ چاہیے ہمیں کہ اگر اس سفر سے ہم سفر کر کے گئے ہیں یہاں سے، کم از کم اس سفر کی ہم محافظت کریں۔ یہ سفر ایسا سفر ہے وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ، مولا اس زیارت کو میری آخری زیارت نہ قرار دیجیے گا۔ یہی دعا ہے، اسی دعا کے ساتھ آئے تھے، اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ مولا بس امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ بلائیں گے۔ میں وہ ربائی دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں، تبھی مولا نظر کرم کرتے ہیں۔ ہماری ویسے نہیں کرتے شاید، لیکن جملات ایسے ہیں کہ وہ جس نے لکھے ہیں بڑے خلوص سے لکھے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، ستارہ
ہم سب کے مقدر کا جگمگائے گا. اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, جو زندگی ہماری چل رہی ہے, وہ اسی امید پہ چل رہی ہے کہ میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے. یقیناً یہ محبتوں کے سفر ہیں, عقیدتوں کے سفر ہیں, عبادتوں کے سفر ہیں, اور اس کے اندر فداکاری, ایثار, قربانی, جذبہ, حوصلہ, مادی معنوی درس, اور اس کے اندر قربانی ہے, جسمی بھی مالی بھی قربانی ہے اس کے اندر, اور نتائج بھی اسی اعتبار سے دنیاوی اخروی ہے. ہر قدم اپنی معرفت کے اعتبار سے اتنے ہی درجات رکھتا ہے, اور آنے والے اپنے اعتبار سے یہاں پر طلب کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ جلد آپ کو کربلائے مولا میں دیکھیں, اور بار بار مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا, امیدوار رہوں گا. آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان جناب صالح رضا کربلائی صاحب, لاہور پاکستان سے. خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. ہمارے وہ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک پر اٹیچ رہے, انہوں نے کچھ میسیجز لکھے ہیں, وہی پڑھ دیتا ہوں. حسینی صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے, لبیک یا حسین علیہ السلام. لبیک یا حسین کہتے ہیں کہنے والے کے لیے اللہ کو لبیک کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں لبیک ہے؟ لبیک پکار پر, ان کی پکار پر, وہ پکار جو انہوں نے 61 ہجری 10 محرم کو مدد کے لیے پکارا. مدد اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ جسے پکارا اس کی ذات کو نجات دینے کی مدد تھی. اس مدد کے لیے جس کو مولا نے پکارا تو آج ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. مولا ہم آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں, جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے فداکاری کریں گے. خداوند متعال آپ کی اس لبیک کی ندا کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے. اور زی توری صاحب نے التماس دعا لکھا ہے, مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. علی صاحب نے کچھ اپنی ایڈورٹائزنگ کی ہے یہاں پر, میں پڑھنے سے قاصر ہوں, بہرحال جو جنہیں ضرورت ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. اور حسنین باقر صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے لبیک یا مولا حسین علیہ السلام. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں, اور آپ کی بھی پکار کو اپنی 61 ہجری 10 محرم کی پکار پر جواب کے طور پر قبول فرمائیں. کافی سارے میسیجز لکھنے والے وہ ہوں گے جو بعد میں لکھیں گے, لائکس کرنے والے ان کی دعائیں ہوں گی, ان کی حاجات ہوں گی. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے شہر میں اربعین کا موسم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سفر اپنے آخری گھڑیاں بتا رہا ہے, اور چند دن بعد ربیع الاول لگ جائے گا, لیکن یہ اربعین کی رت ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی. آئیے, جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہر جمعرات کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں. چند مصیبت کے بول کے مومنین کی دعائیں, اور وہ جنہوں نے اس دسترخوان کا اہتمام کیا ہوتا ہے ان کے توسل کو مولا تک پہنچاتے ہیں. آئیے اسے انجام دینے کے لیے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.